جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اسلام دے اندر مکمل طور تے داخل ہو جاؤ، شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کرنا، کیونکہ شیطان تہاڈا واضح دشمن ہے۔ یہود و عیسائیت تو کچھ لوگ تائب ہو کے مسلمان ہوئے، رسول کریم علیہ السلام دی خدمت پاک وچ حاضر ہوئے۔ اے اللہ دے رسول علیہ السلام، دین اسلام بہت اچھا دین، پسندیدہ دین، اسی دل دی خوشی نال قبول کیتا ہے، لیکن ساڈیاں کچھ مجبوریاں، ساڑھے سابقہ مذاہب اندر ساڑھے اقربا، قریبی رشتہ دار، بہنا بھائی، والدین، خاندان، اسی انہاں نوں بھی رکھنا چاہنے ہیں، اسی جمعہ بھی پڑھیا کران گے، ہفتے دا دن بھی منایا کران گے، رواں گے اسے دین تے، لیکن اس دین دیاں بھی کچھ گلاں منیا کران گے تاکہ ساڑھے عزیز بھی ساڑھے نہ راضی رہن۔ ایدی آواز بکھر دی انہوں سمیٹو در آواز۔ نبی رحمت علیہ السلام خاموش، اللہ نے جواب دیتا، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اب سب پکھا چلا لیے جی، اجازت ہوئے تھے، اب پکھا چلا دیا جی، اب مینوں بڑی گرمی لگتی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے لوگو، تسی اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور تے داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک نو ایہو جیاں بندیاں دی لوڑ نہیں ہے جڑے دو بیڑیاں دے اندر پیر رکھن، ادھر بھی رہنا تے ادھر بھی رہنا ہے۔ اللہ پاک نو دوئی پسند نہیں، رب العالمین نو کی پسند ہے؟ فرمایا جن نے آنا ہے کھڑا ہو کے آئے، جنہیں اہل حدیث ہونا ہے کھڑا ہو کے آئے، جے بابی گلابی رہنا تے نہ آؤ، کھڑے اہل حدیث بنو، کھڑے۔
حضرات ان سب تو پہلے میں اپنا تعارف کراواں سی کون ہاں. تعارف ہے یار جڑے گلاں کر رہے ہو تہاڈی مہربانی چپ ہو جاؤ. میں تے جدوں دا آیا میں ہی دیکھ رہا شور شرابہ. میرے اس بستی حسن آباد دے احباب مولانا حنیف صاحب، برخوردار محمد یحییٰ صاحب اور انہاں دے چچا، انہاں دے جتنے بھی قریبی دوست، یقین جانو تہاڈی ساریاں دی دلوں بجانو عزت کردے نے. پاویں نال دے کوئی چک چوٹ کے آئے انہوں اپنا مہمان سمجھدے نے، ضیافت کردے نے. کوڑیاں کسیلیاں سن کے بھی بیچارے چپ ہوندے نے کہ تسی ساڈے مہمان ہو. جدوں تہاڈی اینی عزت احترام دین واسطے کردے نے تہاڈا بھی حق بندا قرآن و سنت دی مجلس دا ادب کرو. آ جڑیاں اپنیاں گلاں کر رہے ہو خاموشی اختیار کرو. جڑے بچے بول دے نے کوئی سیاںا جانا ذرا چپ کرائے تاکہ جس مقصد واسطے جمع ہوئے ہاں اسی اس مقصد نو حاصل کر لئیے، دین دی کو بات سکھ لئیے. ساڈا نام ہے مسلمان، ساڈا نام ہے تے ساڈا مسلک اہل حدیث نہیں، ساڈا مسلک اہل حدیث نہیں، ساڈا نام ہے مسلمان. اہل حدیث ساڈا مسلک نہیں، اہل حدیث ساڈی تحریک ہے. مسلک ساڈا ہے قرآن و سنت. اے تین جملے کدی یاد کر لو تو جماعت المسلمین دا بندہ جلدی نہ قابو نہیں کرے گا. جدو تسی کہندے ہو نا ساڈا مسلک ہے حدیث، اسی ہے حدیث، وہ کہندے نے اللہ نے تہاڈا نام رکھیا مسلمان، سماکم المسلمین. تسی کہندے ہو اسی ہے حدیث لہذا تسی فرقہ ہو، فرقہ گمراہ ہوندا ہے، تسی بھی جھوٹے ہو، بس اسی سچے ہیں. تے تسی گل سچی رکھو ہوں جڑی ہے. ساڈا نام ہے مسلمین چونکہ ساڈے اس بولی اندر لفظ مسلمین استعمال نہیں ہوندا، مسلمان ہوندا ہے. عرف عام دا لحاظ شریعت رکھ دی ہے. ساڈا نام کی ہے مذہباً، ساڈا نام کی ہے، سارے دی آواز نہیں آئی، پھر بولو مسلمان. ساڈی تحریک ہے اہل حدیث. تحریک کوئی گل بھی ہوئے نا بھی اے گل نو لوکاں میں پھیلانا ہے لہذا سارے رل کے تحریک چلاؤ، اے ہوندی ہے تحریک. قرآن پاک ساڈی رہنما کتاب ہے، یہ سمجھ حدیث تو بغیر نہیں آنی. حدیث قرآن پاک دی شرح وضاحت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے ایک تحریک چلائی اہل الحدیث دی، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے. حافظ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے صرف اصحاب الحدیث اندر نقل کر دیتا ہے سند نار. فرما دینے ابو سعید خدری نے کیا سانو سونے پیغمبر نے نصیحت کی سی، سانو سونے پیغمبر نے وصیت کی سی تواڈے کول اہل الحدیث آن گئے، انہاں دی عزت تکریم کریا جے، انہاں نو میریاں حدیثاں بیان کرے آجے. حضرات میرے پیغمبر نے صحابہ نو وصیت کر دیتی ہے، صحابہ نے تحریک چلا دیتی ہے. اہل الحدیث حدیث والے صحابہ اکرام نے، ایک صحابی نے 10 حدیثاں یاد کی دیا، دوسرے نے 100 کی دیئے، تیسرے نے 1000 کی دیئے. صحابہ اکرام ایک دوسرے تو حدیثاں سن کے یاد کر لیں دے. صحابہ اکرام دے کلو پھر تابعین نے حدیثاں سنیاں، تابعین دے کلو تبا تابعین نے سنیاں، محدثین نے پھر بڑے بڑے لمبے سفر کیتے نے. تو پتہ کہ عرب دے زیادہ تر علاقے سرائی علاقے نے، پتھریلے پہاڑی علاقے
یا میدانی علاقے نے جتھے دور دراز تک پانی نظر نہیں آتا، محدثین نے بڑے بڑے لمبے سفر کیتے نے اسے تحریک دے واسطے۔ ایک حدیث دا پتہ چلے ہے شام دے علاقے دے اندر فلانا تابعیو دے کول ایک حدیث ہے، محدث جیڑا اینا لمبا سفر کر کے کوئی دنیا دی غرض نہیں، کوئی کاروبار دے طور تے نہیں گیا، ایڈا لمبا سفر کر کے گیا، ایکو حدیث لے کے واپس آیا۔ اے انہاں لوکاں دی محنت۔ پھر محدثین نے انہاں احادیث نو جمع کیتا، پھر دے باب بنائے، کتابی شکل دے کے باب بنائے۔ نماز دی حدیثاں نماز دے بیان، زکاة دی حدیث زکاة دے بیان، پڑھن والے واسطے آسانی ہوئے۔ محدثین پوری امت دے بڑے عظیم محسن ہیں، انہاں دیاں نیکیاں یاد رکھو، میں امتہ نہ کر دے ساڑھے تک دین اسی پہنچنا۔ صحابہ، تابعین، تبا تابعین، وہ ساڑھے سارے محسن ہیں جنہاں نے دین محفوظ کیتا اپنے سینے آج، پھر اگے نہ پہنچایا، چلتا چلتا ساڑھے تک آیا۔ حضرات ان بات را توجہ فرما دے رہا، جیسے صحابہ کرام نے تحریک چلائی، اساں اللہ پاک دے سونے پیغمبر دیاں حدیثاں نو محفوظ کرنا، تابعین نے محفوظ کی دیاں، تبا تابعین نے محفوظ کی دیاں، محدثین نے کتاباں دے اندر محفوظ کی دیاں، پھر جناب انہاں دے شاگرداں نے انہاں دیاں نقلاں اتار کے اپنے اپنے علاقیاں دے اندر نقل دا نقل پھر حدیثاں نو پھیلایا۔ پہلا تاریخ چلی حدیثاں نو کٹھیاں کرنا ہے، حدیثاں نو کٹھیاں کرن تو بعد پھر حدیث پھر تاریخ چلی کہ اللہ دے پیغمبر دیاں حدیثاں نو کتاباں دی شکل اندر پوری دنیا تے پھیلانا ہے۔ محدثین نے پھیلایا، کیونکہ جے ایک حدیث بھی اللہ دے رسول دی کتے چھپی رہ گئی مطلب دین دا مسئلہ ہی نہ کتے ادھورا رہ جائے۔ اس طرح انہاں لوکاں محنتاں کیتیاں۔ ہن او تحریک دا نام سی اہل الحدیث۔ اگر نہ یقین آوے تے سنن ترمذی دے وچوں کلی سنن ترمذی چوں 90 تے 92 مرتبہ تو لفظ اہل الحدیث ملے گا، صحیح مسلم چوں 4 مرتبہ ملے گا۔ اس طرح حدیث دیاں کتاباں کسی میں 50 کسی میں 100 مرتبہ لفظ اہل الحدیث۔ حضرات ان جڑی بات میں توڑے سامنے عرض کرنا چاہنا تو اہل الحدیث ساڈا نام نہیں، اہل الحدیث ساڈا مسلک نہیں، اہل الحدیث ساڈی تاریخ، یعنی حدیث والیاں نے حدیث نو کٹھیاں کیتا ہے، حدیث نو لوگاں تک پھیلایا ہے، یہ ساڈی تاریخ ہے۔ اور ساڈا مسلک کی ہے، مسلک دا معنی ہے رستہ، ساڈا مسلک کی ذرا بات غور کر دے جا رہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے ذرا باتیں غور کرے آجے، فرمایا جڑا اللہ دے رسول نہ اختلاف کرے گا، سونے پیغمبر نہ جڑا اختلاف کرے گا اور مومنہ دا رستہ چھکے دے غیر مومنہ دے رستے تے چلے گا، اسی ادھر نو مطمئن تے کر دے مانگے، لیکن سٹنا گے دوزخ دے اندر۔ اور ثابت کی ہویا ہے سبیل دا مانا بھی رستہ ہے، صراط دا مانا بھی رستہ ہے، مسلک دا مانا بھی رستہ ہے۔ اور اسی کون جڑی تاریخ صحابہ نے چلائی اہل الحدیث، صحابہ تو بعد تابعین نے سنبھالیا، تابعین تو بعد اہل الحدیث تحریک نو تبا تابعین نے سنبھالیا، انہاں تو بعد اہل حدیث تحریک نو محدثین نے سنبھالیا، محدثین تو بعد انہاں دے شاگرداں نے سنبھالیا، پھر انہاں تو بعد یہ تحریک اہل الحدیث چلدی چلدی آئی۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال ہندوستان پاکستان دوسرے ممالک دی اندر آج دے دور اندر انہوں سنبھالے ہے، الحمدللہ اسا سنبھالے ہے اہل الحدیث۔
ساڈی تحریک دا نام ہے اہل الحدیث. ساڈا مسلک ہے، مسلک دا معنی ہے رستہ. بھی اسی کیڑے رستے تے چل رہے ہیں؟ قرآن و سنت. ہن گل دی سمجھ آئی نے؟ ایویں ساڈا مسلک قرآن و سنت. جڑا قرآن و سنت تے چلے وہ اہل حدیث، جڑا پیچھے ہٹے وہ اہل حدیث نہیں. جڑا دے اندر نویں نویں کام کرے وہ بدعتی. حضرات اہل حدیث اہل حدیث بننا ہے. اور اہل حدیث کے میں اللہ پاک نے بیٹی یا بیٹا عطا کیتا ہے. اللہ نے بیٹی یا بیٹا عطا کیتا ہے. اور کئیوں کہنا دے بھی کہ اہل حدیث نے اسی تحریک اہل حدیث دے فردا اللہ پاک نے بیٹی یا بیٹا عطا کر دیتا ہے. دروازے تے شرین دے پتے بند دیتے نے تاکہ کوئی ٹونا نہ کر جاوے. چھت تے موڑیاں تے چھاپے رکھ دیتے نے بی بی میرے گھر تے آ کے نہا نہ جائے، تیرا اللہ تے بھروسہ کتھے گیا؟ تو اہل حدیث اج جنیاں نہاؤن والیاں نے اکٹھیاں کر کے لیا، میں پانی بھی آپ دینا بالٹیاں بھر کے آن جاندہ کرایہ بھی دیاں گا. انہوں نے آکھی میرے کوٹھے تے نہان میرے 18 دھیاں پتر نے مار لڑے مار سکتے ہیں. تیرا ایمان ایڈا کمزور، تو کہاں دا اہل حدیث؟ فلانی نہ آ گئی تو فلانی نہ آ گئی، اتنا کمزور ایمان. اللہ اکبر. حضرات قربان دے توجہ فرما دے لارے پھر ہوئے اہل حدیث. اللہ پاک نے بیٹی یا بیٹا عطا کیتا ہے. وہ دی چار پہدی ہی نو تالے پیا مار دے، کوئی لوہے دے سریے کول پیا رکھ دائے. یہ باہر دیاں چیزاں ڈر جاندیاں نے. حضرات اے نہیں کرنا بلکہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی سنت عمل کرنا ہے. قرآن پڑھ سورت آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھ سورت بقرہ پڑھ. شیطان تیرے بچے یا تیرے قریب نہیں آئے گا. آقم نے ساڑھے کرنے والے پھر بچہ بچی اللہ نے دے دیتا ہے. پھر کہلاندے بھی اہل حدیث نے سال باجی سارے رشتے در کٹھے وہ میرے پتر دی سال گرہ. یہ سال گرہ کی آ گئی ہے؟ جنہ دے بڑے بڑے فتوے ٹھوکن ڈے ہو جشن عید میلاد النبی آ رہے تھے، وہ کی کر دے؟ وہ نبی دی سال گرہ بنا دے رہے. وہ نبی پاک دی سالگرہ منان تے بتی تے تو اہل حدیث ہو کے پتر دی سالگرہ منائے تے تو پھر اہل حدیث. ایک گڑی شریعت ہے. اور نہیں مولوی صاحب اسی کہنا کوئی کر رہے ہیں، بس ایک کیک لے آئی دا رشتہ دار کٹھے کر دے کیک کٹ دی دا. میں کہنا تو کیک چھڑ کے بسکٹ کٹے تامی بھی داتے، طریقہ بھی داتے، کم بھی داتے، دین میں نوے. اللہ اکبر. سورہ توبہ چلا نے کیا ہے نا، سارے مازاں تے جہاد کرنا ٹر جو. کوئی پیچھے رہو، علم پڑھو تے جڑے مسلمان پیچھے کیتے جنہوں سنبھال کے رکھو، مت اگوں کر دے لو پچھلے پھر دے جان. جتھے تانوں تقریاں کری دیاں نا اہل حدیث ہونا دیاں، ہن تانوں تقریاں کرنیاں نا کہ اہل حدیث ہو، اہل حدیث رہو، پھر دے نہ جاؤ. اہل حدیث کہلا کے بتی نہ بندے جاؤ. حضرات ان باترہ توجہ فرما دینا آجے توجہ عرض کر دیتا کہ سالگرہ بچے دی بچے یا اپنی تو سالگرہ میں نام ہے دین میں نواں کام ہے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دینے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جڑا کو بندہ سڑے دین اندر ایسا نواں کام کردہ ہے جڑا کام پہلا دین تو ثابت نہیں فرمایا مردود ہے. تجھے مقام دے فرمایا سونے پیغمبر فرما دینے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بہتر ہر بہتر تھی بہتر راہ محمد والا، مندہ ہر
مندے تھی مندہ بدعت والا چالا بدعت او جو بعد نبی دے نبی بناوٹ آئی ہر کم نواں ہے بدعت ہر بدعت گمراہی جس نے بدعت دا کم پھڑیا وچ گمراہی وڑیا وچ گمراہی جو بھی وڑیا دوزخ اندر سڑیا حضرات تو دسنا کی جانا ماں کہ دین دے اندر نواں کم کرنا بدعت دے ہر بدعت گمراہی ہے گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مشى الى صاحب بدع تقریر میں کرن دیا ویکھنے نہ وڑ رہے ہو کیونکہ میرے تو سونے زیادہ نے شاکر صاحب کوئی گل نہیں آ رہے رب دی دین ہے ہن انہاں دا رنگ دا میرے تو چٹا ہے تے دا مطلب مینوں کالے تو ہی چھڈ ہی دیو گے میرے والے ویکھو اللہ تعالیٰ مولانا سہیل شاکر صاحب نے صحت و عافیت لمبی زندگی دے بڑے ماشاءاللہ اپنے تو بڑی عمر دے علماء دے انتہائی مؤدب بعد نوجوان خطیب اللہ انہوں نے اپنے دین واسطے قبول فرما لے لوگ میرے بال ویکھنا نہیں سارے میرے بال جدہ دھیان لامبے ہویا نا پھر میرا صبر پینا ہے ممی تو آڈے آگے ہاں تسی بھی ویکھو ماشاءاللہ حضرات بات توجہ فرما دینا آجے توجہ عرض کر دیتا کہ اہل حدیثہ سونے پیغمبر دی حدیث سن فرمایا من مشى الى صاحب بدعت لیوکرہ فقد آنا على خدم الاسلام فرمایا جڑا کسے بیتی بندے دی عزت تکریم کردہ ہے انہیں دین و ڈان ویچو دی مدد کر دیتی ہے حدیث تو ثابت کی ہویا یہ جڑا دین اندر نوے نوے کم کرتا ہے وہ اللہ دے دین نو ٹاندا ہے جدو بچے دی سالگرہ کرے اپنی کرے یا اپنے کسے بچے دی کرے تو دین نو ٹان وے تو دین نو پیا ٹانا ہے دین وے نوے نوے کم نہیں کرنے دین وے بتا نہیں کرنی اہل حدیثہ تو تے بتا نو روکنا سی تو تے اس دین دا رکھوالا سے رکھوالا ذرا اپنے بڑے آواز چاہتی مار ہاں ساڑھے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین صحابہ اکرام تے نکیاں غلطیاں اسلام دے خلاف ہوتے بھی ٹوکیا کر دے سن صحیح مسلم بے چاندہ ہے ایک خطیب تقریر پیا کرے تے دعا تھا نہ شارے پیا کرے دعا نہ دے ایک صحابی اٹھے کہنے لگا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان نبی دی سنت ہے میں تقریر دی پیغمبر تے انگلی دے شارے نہ تقریر کریا کر دے تو دو ہتھی لگ گئے حالانہ انہی گل کی سی اگر دو ہتھوڑے لارے نقصان کی سی لیکن صحابہ کہنے ہیں نہیں تقریر کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں نبی دے طریقے رکھتا ساڑھے وڈے تے انہیں یار یہ شور کٹا دیو تو اڈی مہربانی سادہ ساؤنڈ چلا ہوں سادہ کی ساؤنڈ آنا ہے تھے کہ کوئی نہیں جی سادہ اچھا ساجہ صاحب نے ساجہ صاحب تو ہم میری طبیعت دا پتہ ہی ہے پھر حضرات ذرا بات توجہ فرما دے راجے بات نہ توجہ کر دے راجے عرض کر دیتا میرے دوستاں تے ویرا اپنے وڈیاں دے بلوے اور وڈے ساڈے کیڑے سن صحیح مسلم دی روایت ہے ایک بندہ بہ کے جمعہ پہ پڑھاندا ہے صوبے دا گورنر جمعہ بہ کے پہ پڑھاندا ہے صحابی نے ویکھیا حضرت کعب بن عجرہ نے ویکھیا کہ سنت دے خلاف کم ہو رہا ہے چپ نہیں رہے فرماندے نے انظروا هذا الخبیث یخطر قائدہ خبیث پر دیکھو کہ بہ کے جمعہ پہ پڑھاندا ہے بہ کے جمعہ پہ پڑھاندا ہے حضرات اج بھی کئی اہل حدیثاں دے وچوں کئی ایسے خطیب بھی نے کوئی عذر نہیں لے کر بہ کے جمعہ پڑھان لگ پے نے بہ کے انج پجے پھرن گے چنگے بڑے او باجی میں نو فلانی مجبوری ہے فلانی بہ کے جمعہ ذاتی کمہ واسطے گھنٹہ ٹرے رہن کے تھکنا نہیں جمعہ بہ کے پڑھانا سنت دے خلاف
حضرات اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے صحابی نے برداشت نہیں کیتا، فرماندے نے کہ ویکھو خبیث بیٹھ کے جمعہ پہ پڑھاندا ہے، ہوے اہل حدیث تے برائی وے کے چپ نہ رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ او بلسانہ، فرمایا تواڈے جو جڑا بندہ ویکھے کو برا کم انہوں ہتھاں نہ روکن دی طاقت رکھدا تے ہتھاں نہ روکے، زبان نہ روکن دی طاقت رکھدا تے زبان نہ روکے، اگر زبان نہ طاقت نہیں رکھدا تے کم از کم اپنے دلوں ہی برا جان لے، دلوں ہی۔ اب ایک نا کل حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ خطبہ جمعہ چونا کیا ہے، ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری صحیح والا دا نام لے کے انہوں نے کہا شاہ صاحب ساڑیاں توڑیاں رفاقتہ بڑیاں رہیاں نے، لیکن میں تو انہوں دعوت دینا دشمنان صحابہ تو پیچھے آ جاؤ۔ شاہ صاحب نے کیا ہے نا شیعہ دے اجتماع میں جا کے ایک شیعہ عالم نو مخاطب کر کے کہ جڑا تہاڈا وفاق بنے ہے نا، میں اپنے جنہیں متحدہ جمعیت دے مدرسے نے میں تہاڈے نال جوڑ دینا۔ ساڈا انہاں دشمناں دا کی جوڑ ہے؟ ساڈا تے نبی دے دشمناں دا کی جوڑ ہے؟ پھر نال کہہ رہے ہیں انہاں نو شیعہ میرے بھابی کہندے نے تے مینوں بھابیاں بے شوقاں کی شیعہ کہندے نے۔ جدوں شاہ جی تسی کام ہی شیعہ لے کرن دے تے شیعہ ہی کہنا تانوں، انہاں تہاڈیاں محبتاں کاہدیاں بن گئیاں کہ اپنے تسی وفاق چھڑ کے انہوں نے الحاق لگے ہو کرن، ساڑھے وفاق کوئی نہیں، کہا الحاق لوگ کا دی روڑ پہ گئے، کسی جگہ تے رفعی دین دے بارے کر لگ پہ دے ہو کوئی گل دی خیر صلی ہے، کسی جگہ تے اہل دیسن رگڑن لگ پہ دے ہو تے اہل بیت دا نام آوے تے تہاڈے متھے تے وٹ پیندا ہے، وہ کیڑا بئی مان اہل حدیث ہے جدے متھے تے اہل بیت دے نام نہ وٹ پوے، ساڑھے تے متھے دا چومر اہل حدیث اہل بیت دنوں پہ جانو اگر کوئی اہل بیت کی عزت کر دے تے اہل حدیث کر دے این کوشنا اہل حدیث نا کوشنا تو انہاں دی تعریف کرنی دشمنان صحابہ۔ شاہ جی زندگی دا پتہ کوئی نہیں، جے کہ دنیا دی دولت دی خاطر کر دے ہو تے دولت بتھیری وہاں کٹھی کر رہی ہے تھوڑی نہیں، تے جے سیٹاں دی خاطر کر دے ہو تو مینوں نہیں مل تو سیٹ ملے، رجو گے جب مل بھی گئی تے لڑ پاؤ اس سیٹ تے، جی حق نو رد کر کے سیٹ لئی جائے۔ عرض کریں گے اللہ دا واسطہ جی اجے بھی واپس آ جاؤ، زندگی رہے جے تو آئیے عرض کریے ٹھیک ہے، بعض مسائل مسئلہ ختم نبوت دا مسئلہ ہے، اس مسئلے سارے کٹھے اجتماعی مشترکہ جلسہ ٹھیک ہے، جاؤ کیوں ہے انہوں نے گھر جا کے ساری انہوں نے تعریفاں کر لگ پہ اپنی دی بدتریفیاں۔ حضرات ان بات را توجہ فرما دے جانے، باتیں غور کر دے جانے، عرض کر دیتا ہے کہ اہل حدیث دی بات کر لگا ماں، اہل حدیث و اہل حدیث بنائے، یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، اللہ پاک نو دوئی پسند نہیں کہ ادھر دے بھی رہو تے ادھر دے بھی رہو، نانا جنہیں آنا ہے کھڑے ہو کے آؤ، نتر کے آؤ، نتر کے آؤ۔ حضرات ان باتیں توجہ کر دے رہے، ساڑھے بعد حدیثاں دے اندر بڑیاں کمزوریاں آ گئیاں نے، نماز پڑھ لگیں گے اور نماز پڑھ لگے نے، اللہ اکبر، اب دیکھو رکوع چلے رہے، کیا یہ نام اہل حدیث ہے؟ نبی دی سنت دا مذاق قرآن دا نام اہل حدیث ہے؟ اہل حدیث کی ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے جنہاں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دے ہاں دیکھے آئے ذرا انہاں دی بات سنیا جے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے سونے پیغمبر اپنے ہاتھانوں کے میں اٹھایا کر دینے حضرت عبداللہ رضی اللہ کے دینے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا صحیح بخاری دی روایت ہے صحیح بخاری دی ہے حضرات ان بات تے غور کرے آجے اللہ پاک دے سونے پیغمبر جس ویلے نماز شروع کر دے اپنے ہاتھانوں کدیاں دے برابر اٹھان دے ابو داؤد دی روایت اندر ہے کدی میرے پیغمبر کنا دے کناریاں دے برابر اٹھان دے مسلم دے چوندے کدی ہتھاں دے برابر اٹھان دے تین جگہ نے ہتھانوں اٹھان دیاں پہلا کدیاں دے برابر دوسرا کنا دے کناریاں دے برابر تیسرا اپنے برابر کنا دے برابر تین طریقے ہاتھ اٹھان دے نے میرے پیغمبر دے جس ویلے نماز شروع کر دے لیکن کئیاں میرے اپرامان نے عبداللہ بن مسعود ضعیف روایت لے لئی حضرت عبداللہ بن عباس پر ضعیف روایت نو شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو جی جس ویلے نماز اتنی ہے اپنے اونٹے کنا نو لانے نے ہتھیلیاں چیرے ور کرنی آنے کسی بھی صحیح سند تو ثابت نہیں بخاری دی روایت پیش کر رہے ہیں میرے پیغمبر بھی نماز پڑھ دے ہتھانوں کندیاں دے برابر اٹھا دے اس ویلے سونے پیغمبر رکوع دا ارادہ کر دے رکوع چل دے رکوع تو اٹھ دے رفعہما کذالک ایضا پھر نبی پاک اسی طرح بڑے ہتھانوں اٹھا دے میرے ذمہ جو دو تین مضمون لگے نا میں دو تینوں سمیٹے ہاتھ رکھنا ایکو مضمون دی شکل چھے اے بھی میرے ذمہ لگا سی ہن ذرا بات توجہ فرما دے رہا ہے اس روایت نو کئیاں نے دالا لیا امام بخاری رحمہ اللہ دے استاد نے امام حمیدی انہاں دی کتاب مسند حمیدی اور ایک کتاب مسند ابی عوانہ یہ مسند حمیدی تے مسند ابی عوانہ یہ نسخے جو چھپے نا ایتھے پاک و ہند وچ تے جڑے ہر ویلے اس کوشش وچ نے کہ نبی دی سنت تو لوگوں ہٹایا جائے انہوں نے اس حدیث اندر دانا دی تائیدہ وہی حضرت سالم تو ہیں یہی حضرت سالم تو میں الفاظ بھی وہی نے تے سند بھی وہی ہے اور اتھے ذرا غور کر دے رہا ہے جتھے آ کے لفظ آئے نے کہ جس میں رکوع جان دے نے رکوع تو اٹھ دے نے تے اسی طرح تو اٹھا دے نے لیکن اتھے لفظ بدل دیتے گئے نے اتھے کی کہندے نے مسند حمیدی تے مسند ابی عوانہ جڑی ایتھے بانگو ہند اندر چھپی ہے لفظ بدل دیتے نے تحریف کر دیتی ہے بدلے کی نے وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْفَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ایتھے انہوں نے کہہ دیتا دیکھو جی سونے پیغمبر جس میں رکوع جاندے رکوع تو اٹھتے تھے اپنے ہاتھاں اٹھا دے نیشاں یہ لفظ جڑے نے کدی انہوں سے تسی اصلی حالت دے اندر دیکھو انہوں پتا چلے گا لفظ اتو مٹیا ہوا نظر آئے گا یہ ساڑھے علماء کرام نے قربانی دیتی ہے شان تو نسخہ منگوایا مدینے دی لائبریری تو نسخہ منگوایا وہ دی فوٹو لئی فوٹو لے کہتے چلو گجرہ والے گھر جان دے مولانا خان گرجا کی رحمت اللہ علیہ نے مسند حمیدی چھاپی ہے ایکو چرہ دے اندر تے شروع اندر دی فوٹو دے دی دی ہے کہتے ہیں جڑا کلمی نسخہ امام صاحب نے ہتھانا لکھیا کلمی نسخہ وہ دی اندر فلا دا لفظ ہے ہی نہیں انہاں لوگاں نو نبی دی سنت تو ہٹان واسطے فلا اپنے کو جوڑیا
اللہ تعالیٰ رحم کرے انہیں نے بے بانگے دو دین و بددیانتیاں کیتیاں جا رہی ہیں. حافظ محمد سرور صاحب حافظہ اللہ 25 جڑی والے ماشاءاللہ صاحب مطالعہ نے تحقیق کرتے ہیں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں لگنا. حتیٰ سانو معلوم ہونا ہے سارے پاکستان اردو چھپی سن نبی داود اردو ترجمے والی چھپی تے نتیج کیتا کی ہو دے جتھے جا کے حضرت ابی بن کعب دا ذکر ہوتا ہے نا کہ 20 راتاں تراویاں پڑھا کے چلے جاندے باقی آخری عشرے دا قیام گھر وچ کرتے. ہن اوتھے لفظ آئے نے اشرین لیلۃ لیکن انہاں پائیاں نے لیلۃ کٹ کے اتنے لکھ دیتا رکعتن. ابی بن کعب 20 تراویاں پڑھا کے نس جاندے. جے 20 تراویاں دی روایتاں صحیح نے تے بے ایمانی کرن دی لوڑ کی سی؟ ان ماری نقصہ بدلیا. ہن ذرا گل تے غور کریا جے ساڈا ہن ویکھو نا موقف 8 تراویاں 3 وتر ساڈی ثابت کرو کسے جگہ تے اپنے کولوں ہی بے ایمانی کیتی ہوے کہ سانو کرن دی کی لوڑ ہے. سارے کو کھری چیز موجود ہے. حضرات اور بہادرہ توجہ فرما دینا عرض کر دیتا ہے کہ تھے رفائی دین دی میں بات کر رہا ہوں. اللہ پاک نے سونے پیغمبر دے 14 صحابہ تو رفائی دین کرنے والیاں حدیثاں موجود نے. 14 صحابہ 14 حضرات اور 14 صحابہ نے سونے پیغمبر تو رفع دین کرنا بیان کر دیتا ہے. ایک حضرت عبداللہ بن عمر دی میں بات کی تھی ہے اور میں تواڈے سامنے کو حضرت مالک بن خویرس دی بات بیان کرا. فرماتے نے اذا صلی کبر انہاں دے شاگرد ابو قلابہ کہندے نے ابو قلابہ کہندے نے میں مالک بن خویرس نوں نماز پڑھدیاں ویکھے آئے. کبر جدوں نہ تکبیر تحریمہ کہیے ورفع یدیہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اٹھایا رفع دین کیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ جب رکوع کے لئے یرکو تو سر اٹھایا تے پھر رفع دین کیتی ہے. وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علیہ وسلم صنع ہاکذا. فرماتے ہیں میں اس واسطے رفع دین کیتی ہے کیونکہ نبی پاک بھی اسی طرح رفع دین کرتے سن. صحیح بخاری دی روایت حدیث نمبر اوسی 734 یہ 737 کتاب الاذان. حضرات اور بات توجہ فرما دے رہا ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمنی شہزادہ ہے. اے میرے پیغمبر دی خدمت دے وچ آئے نے سردیاں دے دن آئے نے. ان کی کہندے نے فرماندے نے میں جس ویلے آیا انہ را النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ حین دخل فی الصلاۃ. فرماندے نے جدوں میں ویکھیا نبی پاک علیہ السلام نماز شروع کی دی تے آپ نے سونے پیغمبر نے ہاتھ کو اپنے ہاتھاں نوں کناں دے برابر اٹھایا ہے. اور بات را توجہ کر دے رہا ہے. اور آگے کی بیان کر دے رہے ثم التحى بثوبه میرے پیغمبر نے ہاتھ اسنا کناں دے کنارے دے برابر اٹھا کے اپنے ہاتھ چادر دے تھلے بن لے. سردی سی نا آپ نے چادر دی بکل ماری چادر دے تھلے بن لے تے جس ویلے فرمایا فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. فرماندے نے میں ویکھیا سونے پیغمبر جس ویلے رکوع چلے نے
تکبیر پڑھی ہے تے میرے نبی نے ہاتھ اپنے چادر چو باہر کٹ کے ہلائے نے اپنے ہاتھ چادر چو باہر کٹ کے رفع در کی دی ہے پھر سمع اللہ لمن حمدہ جس میں رکوع تو اٹھن لگے نے پھر میرے پیغمبر نے رفع در کی دی ہے صحیح مسلم دی روایت 401 نمبر اور سنن نبی داؤد دی اندر سنیا جے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام تے بڑے لوگ ہی لیندے نے اور انہاں دی بات سنیا جے بات را توجہ فرما دے جا جے اج مینوں بڑا بندہ ستاندا رہیا ساڈا فلانا نام لیا انہیں بڑے علامے دا او دا مناظرہ کر دو میں کہا یار تو اس تو وڈا لیا او کی ہویا باغ فتح دے اے جی سجدہ دا حق کھادا میں کیا نہیں کھاتا حضرت ابو بکر نے جس ویلے فرمایا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء جو اپنا درم و دینار چھوڑنا وہ وراثت نہیں ہوندی صدقہ ہوندا ہے میں کیا سیدہ فاطمہ نے جس ویلے بات سنی انہاں مطالبہ چھڑ دیتا تساں کیوں جھگڑا پایا ہے کہتا جی میں اپنے علامہ صاحب نو پوچھیا وہ کہندے نے انہاں نے اگوں سوال کیتا ہے کیا یہ حدیث حضرت علی نو نہیں سی یاد تو میں کہا کوئی ضروری ہے کیا حضرت علی نو ساری حدیثاں یاد سن میں کہا جدو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہروان دے اندر خارجیاں نو ساڑیا اگ لا کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیعتی عظیم شخصیت نے نا انہاں کی کیا سی میں ہوندا تے میں حضرت علی نو ساڑن نہیں سی دینا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے مخلوق جو کسی نو اختیار نہیں کہ کسی نو اگ دا عذاب دے رہے میں کیا انہیں حدیث حضرت علی تک تیرا کی خیال ہے حضرت علی تک پہنچی انہوں نے نافرمانی کی تھی میں کہا جب تو کبھی ساری حدیثاں پہنچیاں تو حضرت علی دا بہت بڑا گستاخ تے منکر ہے پھر تیرے مننا پڑے گا یہ حدیث حضرت علی تک پہنچی نہیں جب پہنچ جاتی انہاں نبی پاک دی نافرمانی کرنی پھر مننا رہتے اسی ہوئے جنہ دا انہاں دے بارے بالکل صحیح خیال حضرات توجہ فرمایا جیسے صحابہ کرام کسی ایک صحابی کو ساریاں حدیثاں نہیں آئیاں کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑیاں نے اور باترہ توجہ فرما دے رہا ہے حضرت علی دا نام تے بڑی لوکی لے دے نے لیکن حضرت علی دی بات بھی سنیا نے فرما دے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ السلام تو بیان کر دے نے انہو کان اذا قام الى الصلاة المکتوبہ کبرا ورفع یدیہ حسب من کے بیہ ویسنع مثل ذالک اذا قرأتہ واراد ان یرکع ویسنعہ اذا رفع من الرکوع حضرت علی فرماتے نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز شروع کر دینے تے رفائدن کر دینے رکوع جان دینے تے رفائدن کر دینے رکوع تو اڑ دینے تے رفائدن کر دینے سن نبی داؤد کی روایت میں تیرے سامنے پیش کر دیتی ہے لیکن کی کریے کئی ایسے لوگی نے جنہوں نے شاید زندگی دا مقصد یہ بنایا ہے حسن لوگانوں نبی دیا سنتا تو معلوم کرنا ہے سنتا تو پیچھے رکھنا ہے یہ روایتاں پیش کر دینے پہلی ایک روایت پیش کر دینے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا قول پیش کر دینے دیکھو جی جڑی سورہ مومنون دی پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہتے ہیں کہ سیاحتی تفسیر دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ خاشعون دے کہ اپنی نمازہ میں رفائدہ نہیں کر دے حوالہ کہڑا تفسیر ابن عباس جبکہ تفسیر ابن عباس بعد وچ کئی سالہ بعد لکھی گئی منسوب کر دیتی ابن عباس والا پوری دنیا دے مولوی کٹھے ہو جان تفسیر ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس تو ثابت نہیں کر سکتے آڑی بچلی سڑک ہے نا کالا خطائی روڑ لاہور تو نکل دی
نارووال تو پیچھے بجلی والے گڑھ تو پیچھے کھبے پنڈ آتا میں نا شاید یاد آ جائے پچھلے تو پچھلے سال رمضان میں مناظرہ سی اتنے مولانا داؤد ارشد صاحب مولانا عتیق الرحمان علوی صاحب میں بھی شاید ایک ساتھی اور بھی سن اتنے جس ویلے مخالف نے ابن عباس پیش کی تھی نا تفسیر ابن عباس دی ہو رہا ہے تفسیر ابن عباس پیش کی تھی اساں پھر فتاوی رضویہ پیش کر دیتی ہے فتاوی رضویہ دی اندر مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھے ہے بارش تے نہیں آ گئی چنگا ہویا آ گئی ہے ان جو تساں نہیں سی اندر ہونا ہن جگہ دیو بھائی اگے آؤ ماشاءاللہ سارے اوے آ جو ہن دیو جگہ بھراواں نو کوئی گل نہیں او دل وڈا کرو اللہ تن جنت تے جگہ دے کھلے دل جگہ دینی جے کھلے دل سوڑے دل نہیں او پتر اگے آگے جگہ ہے اگے آ ماشاءاللہ 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 ہن جلسہ پتہ آ جائے کہ باہر بہرے سا ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تشریف لے آؤ تشریف لے آؤ تشریف لے آؤ اب ویسے گل ٹھیک ہے دو بچے نا بیٹا دو بچے ٹیبل چوک کے نا باہر رکھو ایتھے 3-4 ساتھی بیٹھ جان گے 5-6 بندے جگہ جی ٹیبل چوک کے نا 2 سیانے بچے ذرا باہر رکھو ایتھے کنیاں دے بہن دی جگہ بن جانی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیو بھی جگہ باہر ساڑے بھائی نے بزرگ نے جگہ دیو نا ہاں اگے آؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن اگے آؤ نا بچے اگے ہو گئے تسی ہن اگے ہوو نا جگہ دیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دی راہ قریب ہو جاؤ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں جی ذرا توجہ ہاں جی پیچھے کر رہی صاحب فرما رہے ہیں اسی بھی تھوڑا جا چلو جی پھر تک کرسیاں واقعی گل ٹھیک اب صاحب تھوڑی پیچھے کرے آ جائے اچھا ٹھیک مینوں میر صاحب نے اجازت دیتی کہندے نے تسی اپنی جگہ رہو باقی سارے ادھر کرے جی ہاں ٹھیک ہو گیا وہ بھی کرسیاں پیچھے کرو جی ہاں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ لو جگہ بن گئی ہاں جی بھائی جگہ دیو باہر سارے ساتھی کھڑے نا جگہ دیو ہاں جی توجہ بھائی حضرات ان بات نہ توجہ حضرات رحمت بات توجہ فرما دینا آجے ایک اور ویت پیش کر دیتی جاندی ہے لوگانو نبی دی سنت و ڈان دے واسطے دیکھو جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 10 صحابہ دی موجودگی دی اندر کیا انہوں نے کیا دیتا الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ میں تو نبی پاک والی نماز پڑھ کے وکھاما انہوں نے نماز پڑھی ہے فرافع یدیہ اول مرت ثم لم یعد انہوں نے صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کی دی ہے پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کی دی ہے حضرات تو توجہ فرما دینا ہے روایت نسائی وچ آندی ہے ترمذی وچ آندی ہے ابو داؤد دے وچ آندی ہے لیکن اے جدوں حوالہ دین گے ابو داؤد دا نہیں دین گے ترمذی دا نہیں دین گے سنن نسائی دا دین گے یا اور کتاباں دا دین گے کیوں ابو داؤد دے اندر امام ابو داؤد نے کہہ دیتا ہے روایت نہ مانیا وچ صحیح نہیں اس واسطے ابو داؤد دا حوالہ نہیں دین گے ترمذی دا حوالہ نہیں دین گے کیوں ترمذی وچ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اتھے ہی کہہ رہے ہیں لم یثبت حدیث ابن مسعود عبداللہ بن مسعود والی روایت ثابت ہی نہیں صحیح رہی ترمذی دا ابو داؤد دا حوالہ نہیں دین گے نسائی دا حوالہ چلیے نسائی چیک کر لینے ہو حضرات دی سند دے اندر ہن سند سنیا جے ان سفیان ان عاصم بن قلیب ان عبد الرحمن بن الاسود جڑا پہلا راوی میں پڑھیا نا سفیان امام سفیان بہت بڑے امام نے سکہ راوی نے لیکن سکہ ہوندے نال نال مدلس نے تدلیس پائی جاندی اور جڑے حدیث دے اصول نو جان دے انہوں نے پتہ ہے تدلیس ایک ضعف دی قسم ہے مدلس جڑا راوی ہوئے اگر وہ
اندر روایت بیان کرے جہدے اندر سماعت دی صراحت نہ ہوئے ایسا لفظ بولے وہ دی روایت تو ضعیف ہوتی ہے۔ حضرات دی سند دے اندر حضرت امام سفیان ثوری نے جڑے اندر روایت پہ بیان کر دینے اور مدلس راوی نے لہذا اس وجہ تو روایت ضعیف ہو گئی ہے۔ پھر دوسرا ادھے اندر دوسری علت جڑی ہے ادھے سند دے اندر عبد الرحمن بن ابی لیلہ راوی ضعیف ہے، جمہور محدثین دے نزدیک ضعیف ہے، لہذا روایت ثابت ہی نہیں۔ اگر ثابت بھی ہو جاوے تے صاحب مشکات نے دا بڑا پیارا جواب دیتا ہے، فرماندے نے ما تکبیر الافتتاح کہ شروع اندر تکبیر تحریمہ دے ویلے انہوں نے بار بار ہاتھ نہیں اٹھائے، ایکو مرتبہ اٹھائے نے، اس واسطے ثابت ہویا وہ اندر ترکود لفظ ہی نہیں۔ پہلی گالے کہ روایت اندر دو راوی ضعیف نے، تیسری بات ہے اگر صحیح ثابت بھی کلو ہو جاوے یہ دا رکوع نہ تے تعلق ہی نہیں، جھگڑا تے رکوع والی رفع دے اندائے۔ اور آئیے ذرا باتوں میں اگے چلاندہ جاواں ایک اور روایت پیش کر دی جاندی ہے اور وہ دیتے بھی ذرا توجہ فرما دے جائے جڑی میں پہلا پیش کی تھی ہے صحیح بخاری والی روایت ہے، وہی روایت ہے نا مسند حمیدی مسند ابی عوانہ دے اندر عرب بدر کے تے نقل کر دیتی ہے۔ اور دسنا کی جانا میرے پیاریا دوستاں تے ویراں ایویں نہ لوکاں دیاں باتاں پیچھے نہ لگی، اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی سنت تو ثابت ہے نماز شروع کر دیا رفع دن کرنا، رکوع جاندیا رفع دن کرنا، رکوع اٹھدیا رفع دن کرنا۔ اج کل ایک روایت نو بڑا کمایا جا رہا ہے، اج کل روایت نو بہت کمایا جا رہا ہے۔ المسند الجامع وہ اصل کتاب کی ہے مسند ابی حنیفہ، لیکن وہ دا نام المسند الجامع تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کتاب کیڑی ہے۔ لو جی او دی اندر روایت آئی ہے، کی روایت آئی ہے اور لکھن والے امام ابو نعیم اصفہانی کی روایت آئی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کہندے نے میں صحابی تو روایت سنی ہے، وہ کہندے نے میں برا بن عازب سے صحابی تو روایت سنی ہے کہ نبی پاک جس ویلے نماز شروع کر دینے اپنے ہاتھاں نو کندھیاں دے برابر اٹھا دینے، پھر اگے کی لکھیا ہے لا یعود برفعہما حتی یسلم من صلاتہ، پھر میرے پیغمبر اس تو بعد سلام پھیرن تک اپنے ہاتھاں نہ اٹھان دے۔ ہن ذرا غور کریا جے اس طرح دی روایت ابو داؤد دے اندر بھی دو سنداں دے نال ہے تے مسند ابی حنیفہ دے اندر مسند ابی حنیفہ جڑی ہے نا اے ابو نعیم تو لے کے امام ابو حنیفہ تک 6 راوی مجہول نے، ان کا پتہ ہی نہیں کون نے، روایت ہی گئی راوی تے ایک مجہول ہے جو روایت چلی جاتی ہے، اتنے 6 مجہول نے 6۔ ہون آگئی ابو داؤد دی حضرات نبی داؤد دی روایت دے بارے بھی سنیا جے، او دے اندر 2 سنداں دے نالے، ایک سند دے اندر یزید بن ابی زیاد ضعیف راوی ہے، دوسری سند دے اندر عبد الرحمن بن ابی لیلہ ضعیف راوی ہے۔ اور ثابت کی ہویا اے 2 راوی ضعیف نے، لہذا روایت ہی ثابت نہیں۔ اور بات نہ توجہ فرما دی جایا جے عرض کر دیتا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دفعہ میں کئی مرتبہ اجتماعات اندر کئیاں کہہ چکیاں، بڑے بڑے اجتماعات دے اندر کہہ چکیاں، اور میریاں باتاں اور بھی میرے خطبہ علماء دیاں باتاں لوگاں دے کئی خطبہ علماء تک پہنچیاں نے۔ اسی کہنے ہیں کہ صحیح سند دے نال جدے اندر رفع جدے اندر رکوع دا لفظ ہوئے ایک روایت صحیح سند نہ پیش کرو کہ میرے پیغمبر نے ماں شروع کر دیا، پھر رکوع جاندیاں رکوع اٹھ دیا، پہلا رفع دن کر دے سن، بعد میں چھڑ دیتی سی رکوع دے لفظاں دے نال رفع دن دے ترک تے نسک صحیح سند تو ثابت کر دیو۔ ایک روایت پیش کرو، نواز چیمہ روایت پیش کرنے والے لوگ گڈی نہ دے گا۔ آج تک کسی دی ہمت نہیں ہوئی، سنیا بڑیا کلے نے 2 کالا میں مسکت چو آئیاں، ایک کال دبئی چو آئی، ایتر دے بندے سن، تو ساں دعویٰ کیتا ہے، میں کیا کیتا ہے ایسی پیش کرنے ہیں، میں کیا بسم اللہ لے آؤ،
لیاؤ پیش کرو کیتی کیڑی برابر ناظر باری ابو داؤد والی تے مسند ابی حنیفہ جڑی میں پیش کی تھی میں کہہ دو روایتی ضعیف ہے ساڈا اعلان ہے صحیح سند دے نال صحیح سند دے نال حضرات اور میں دسنا چاہنا میں کہ رکوع جاندیاں تے رکوع اٹھدیاں رفعیدن کرنا میرے سونے پیغمبر دی سنت ہے حضرت عقبہ بن عامر کہندے نے کہ جڑا ایک مرتبہ رفعیدن کردا ہے اے روایت موقوف ہے لیکن حکمن مرفوع ہے فرماندے نے ایک دفعہ رفعیدن کرنا ایک ایک انگل دے بدلے ایک ایک نیکی ملنی ہے سبحان اللہ ہتھاں دو ہتھاں دیاں کنیاں انگلیاں ایک دفعہ رفعیدن کیتیاں کنیاں نیکیاں 10 ماشاءاللہ ایک نماز میں گن لو ہاں 100 150 200 ایک چون رکعتاں دو رکعتاں ایک ایک نماز دی 1000 نیکی بنن رہی ہے او پراؤ تسی لوکاں دے کہن تے نیکیاں چھڈو اے نیکی دی قدر ہونی ہے کل قیامت نو جدوں کتے ایک نیکی تھڑ گئی پھر تو کہنا سی کاش میں نو فری دیاں نیکیاں رفعیدن دیاں مل گیاں میں کیوں چھڈ آیا اس واسطے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کراں گا فری دیاں نیکیاں نہیں نہ چھڈیاں تے اہل حدیثوں میں تانوں کہنا وا تسی بھی نیکیاں لو گناہ نہ کڈو رفعیدن کرنا ہے کیویں اللہ اکبر سبحان اللہ نہیں اللہ اکبر طریقہ تھوڑا غلط ہے مذاق نہ اڑاؤ سنت دا رفعیدن بڑے اطمینان لاؤ سمیع اللہ لمن حمیدہ چٹ ٹکے رہن دے ہاتھ ٹکے رہن دے جنہیں تینوں ویکھنا نے ویکھنے منگنا تے پانڈا کی چھپانا سارے پتہ لگ گیا تو اہل حدیث ہے ہن چھپانا نہیں کہڑی گل نتر کے نتر کے غلابی وابی نہ بن تسلا نہ کر رفعیدن تسلا نہ اما تے کئی بار اڈیاں تے دوجے تیجے کتے نماز پڑھن دا موقع ملے تے میری کوشش ہوندی میں اگلی صف کھلواں تے پھر میں چنگی جتے اپنی مسیتے میں اگر 5 منٹ لانا تو اتنے میں 10 سیکنڈ اگر میں 5 سیکنڈ لانا تو اتنے میں 10 سیکنڈ لانا اپنی مسیتے میں 10 سیکنڈ لانا اتنے میں 20 لانا چنگا ٹکر تاکہ میں کو بعد سوال کرے کی کرن لے چھپانا کیوں اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی سنت نو عام کرو کوئی گل نہیں اگر سنت دی خاطر دیا کتے مار پہ جاوے گی تے کوئی گل نہیں صحابہ نے بڑیاں مارا کھا دیا نے اگر تینوں مینوں پہ جاوے گی تے حرج کی ہے اس واسطے اہل حدیث بن سونے پیغمبر دی سنت رفائی دینی دے دیاں نیکیاں ملنیاں نہیں فری کھاتے دیاں سنت دے مطابق رفائی دین کرے گا تے پھر نیکی ملے گی اگر اپنی مرضی نہ ٹوٹا پھوٹا کرے گا نیکی دی بجائے ہو سکتا کہ دے گناہ نہ ہو جائے اس واسطے بڑی تسلا دینا اللہ اکبر اللہ اکبر تسلا حضرات تے بات ہوئی میں کہنا اہل حدیثوں اہل حدیث بنو اور بات نو میں تھوڑا جا اگے چلاندا جاواں فوتگیاں دا موقع آ جاندا ہے حضرات ان فوتگیاں دا موقع آ جاندا ہے میں کئی مرتبہ کیا کرنا وا فوت شدہ جڑا بندہ فوت ہو گیا ہے میت دے واسطے شریعت دے وچوں صرف 2 گھٹ ثابت نے 2 نماز جنازہ قبر تے دعا تے جنازہ جدو پڑھنے کرو دعا رج کرو دعا بہتیاں کرو دعا حضرات اذا صلیتم فاخلصوا له الدعاء فا آپ سب جان دے نے فا جڑا نا فا تراخی واسطے نہیں ہوندا فا جڑا آندا کدے واسطے آندا ماتا کیب دے واسطے آندا ہے تاکید پیچھے بھئی آ گل ہو رہی ہے ہن فا آ گیا تے نال ہی اے کرو فرمایا اذا صلیتم جدو تسی کسے تے نماز جنازہ پڑھو فاخلصوا له الدعاء نماز جنازہ اندر خلوص نہ دعاواں پڑھو لیکن اتھے کئیاں لوکاں نے فا دا معنی کر لیا ہے جدو تسی جنازہ پڑھ چکو صفحہ توڑو کٹھے ہو وہ ہاتھوں کے دعا کرو
ذرا مینوں یہ واضح طور تے کسی صحابی تو عمل ثابت کیتا جائے، کیونکہ قرآن پاک دی تفسیر میرے پیغمبر دی حدیث ہے تے صحابہ دیاں حدیثاں دی وضاحت میرے نبی دے، نبی پاک دیاں حدیثاں دی وضاحت میرے نبی دے صحابہ نے سبحان اللہ۔ آخر حدیث میرے پیغمبر دے صحابہ نے ساڑھے تک پہنچائی ہے۔ صحابہ جدو نبی پاک تو سنی ہے، ایک صحابی دا نام لگو، فلانے صحابی نے اس حدیث دا ترجمہ کیتا ہوئے، ایدہ ایمانہ ہے جدو جنازہ پڑھ لو تے سلام پھیرا تو بعد صفحہ توڑ کے تے پھر کسی ہاتھوں کے دعا کرنی ہے، نہیں ثابت کر سکو گے۔ حضرات ایدہ منع کیے نماز جنازہ دے اندر خلوص نہ دعا کرو۔ پھر مسلم دے بھی جو ثابت بھی ہے، حضرت عوف بن مالک کہندے نے میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا ہے، وہ دے اندر میرے نبی نے دعا کی دیا، میں انہاں کی گنتی کی دی 13 دعاواں نے، ایک جنازے میں نبی پاک نے 13 دعاواں پڑھیاں، فرماتے نے میں کام میں خاص کی تھی کاش جنازہ میرا ہوتا۔ جی میں نبی پاک نے فرمایا ہے پھر عمل کر کے بخایا ہے کہ جنازے اندر خلوص نہ دعاواں پڑھو، اخلاص نہ۔ اور بات تو میں آگے چلاواں، میت دے واسطے 2 کٹے نماز جنازہ تے قبر تے دعا، 2 کٹ ثابت نے، 30 کٹ میت دے واسطے ثابت نہیں۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکیا ہوں نا، حضرات ذرا توجہ فرما دے رہا جے، ایک نہیں کئی مرتبہ میں کہہ چکیا ہوں کہ میت دے واسطے 2 کٹ نے۔ حضرات ہوں 30 کٹ جڑا سی 3 دن دا پورا پانے ہیں، اے میت دے واسطے نہیں۔ آج جڑا 3 دن دا سی 70 کی کہندے ہو تسی؟ کٹھ جو بھی کہندے ہو 70 کہہ لو، کئی جگہ پورا کہندے نے۔ ایڑا 3 دن میت دے وارث بہندے نے، ایڑا کٹھ کرید ہے، اے میت واسطے نہیں، میت واسطے نہیں، میت واسطے نہیں۔ ہن حدیث دے لفظ سنیا جی ذرا، سنن نسائی، ام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حالا آل جعفرین، نبی پاک علیہ السلام جدو حضرت جعفر شہید ہوئے، جعفر تیار، تو نبی علیہ السلام نے مہلت دی، کس کو؟ میت کو نہیں، ام حالا آل جعفر، جعفر کے ورثاء کو 3 دن کی مہلت دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 دنوں دی مہلت دیتی ہے کہ جن نے میرے پرہاں تے رونا 3 دن رولا دے، 3 دنوں تو بعد جو 3 دن مکمل ہو جاندے نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے آج تو بعد میرے پرہاں تے روئے کوئی نہ۔ تے ساڑھے حدیثاں چون کی ہو گیا ہے؟ اساں 3 نہیں کرنا، 7واں نہیں کرنا، 10واں نہیں کرنا، 40واں نہیں کرنا، البتہ 5واں کر لواں گے، 6واں کر لواں گے، 8واں 10واں 8واں 9واں کر لواں گے، 12واں 13واں کر لواں گے۔ ایک دن مقرر کر دینا ہے، ایک مولانا صاحب نو بلاواں گے، مولانا صاحب آن گے، ماں کرا دیں گے، پیو کرا دیں گے، موت کرا دیں گے۔ حضرات لوکاں نو ساریاں نو روان گے، پنجابی دا محاورہ ہے سال بعد مکان گئی ہسدیاں نو روان گئی۔ مکان آندے نے جڑیاں بیبیاں مکانی جاندیاں ہوندیاں سال بعد مکان گئی ہسدیاں نو روان گئی۔ نبی پاک فرمانے نے 3 دنوں تو بعد رونا نہیں دے، اے 5ویں دن درس دے نا تے پھر قوم نو روان دے، کوئی 8ویں دن روان دے ہے، 14ویں دن روان۔ تسی اے حدیث ہو، ایک میں دسو کیڑی حدیث چو ثابت ہے کٹھ؟ مینوں بھی دسو، مینوں پتہ ہے انہاں کٹھاں دے پیسے بڑے لب دے، اور یار کتے ہے تے مینوں دیو، میں بھی جمع کرا انہاں کٹھاں تے، روٹی بھی بڑی سلبی لب دی ہے، پیسے بھی جڑے میت والے دے نے وکھرے، اتوں ویلاں بھی بڑیاں ہوندیاں نے۔ یار جے کتے ہے تو تہاڈی مہربانی جڑے حدیث علماء ہو جو موقع درس دے کے تے نواں کٹ شروع کیتا انہاں کے ترلا لو مینوں دی دلیل دیو کو میں بھی کسی نوں دلیل دیاں، میں بھی جاواں کرانا کٹاں۔
حضرات میرے دوستاں تے ویراں تو بھی وہ بدعتاں شروع کر دتیاں نے ہن بات تے غور کر دے نہ آرے اے 3 دن دا جڑا 3 دن دا مہلت کدے واسطے وے اے 3 دناں دی مہلت دتی ہے ہاں البتہ باشرحین کہندے نے کہ 3 دناں دی مہلت جڑی ہے اے میت دے ورثاء دے واسطے مہلت ہے میت دے وارث جڑے نے چونکہ انہاں تے صدمہ بڑا بھاری آیا ہے صدمہ انہاں تے بڑا غم بڑا ہے لہذا دائیں بائیں دے لوکی جان تے انہاں کو جا کے بیٹھ کے گلاں کر کے تے انہاں دا غم دور کرن تعزیت دے واسطے جویں ابو داؤد دے وچ آندا ہے میرے پیغمبر جنازہ پڑھا کے واپس پہ آندے نے جڑی گلی اندر فوت کی سی اس گلی چوں بی بی ٹردی آ رہی ہے فرمایا لگدا میری بیٹی سیدہ فاطمہ آ رہی ہے جس ویلے سیدہ کریم آیا بیٹا کتھے گئی سے ابو جی میں فوتگی والیاں دے کر تعزیت دے واسطے گئی سا تعزیت کی ہے صبر تسلی دینی ہے حضرات ایدا نام تعزیت نہیں دعا ہو رہے تعزیت ہو رہے دونوں چیزاں الگ الگ الدعا ہو والعبادہ دعا عبادت ہے تے جڑی عبادت ہے نا عبادت وہی ہوئے گی جڑی اللہ تو دے نبی تو ثابت ہوئے گی جڑی اللہ تو دے نبی تو ثابت نہیں عبادت نہیں جے تے اے پوریاں تے بہ کے میرے نبی نے ہاتھ چوک کے کٹھی دعا کیتی کرائی ہے دلیل میں نے بھی دے دے ہو حضرات اور بات توجہ کر دینا جے میرے اہل حدیث بھائی کی کہندے نے مولوی صاحب جی ٹھیک ہے تہاڈیاں گلاں ٹھیک نے لیکن خانداناں وچ ذاتیاں دتیاں نے تیاں لیاں نے بہناں ویاہیاں نے انہاں دیاں ساڈے ول سڑیاں ادھر فوتگی ہوے تے جانا پیندا پھر اوتھے ہاتھ چکنے پیندے نے صحابہ نے بھی تیاں دتیاں لیاں سن صحابہ اس معاشرے دا حصہ نہیں سن صحابہ نے اپنے آپ تے لوکاں دا رنگ نہیں چڑھایا اپنا رنگ قرآن و سنت دا لوکاں تے چڑھایا ہے ہمت تے کرو مدد اللہ کرے گا تسی ہمت ہی ہار جاندے ہو لمے پے جاندے ہو اللہ اکبر حافظ سرور صاحب دی میں رپورٹاں ملدیاں نے ماشاءاللہ جدو کتے برادری دا کہو جا کٹ ہوندا پوری بحث کردے نے مسائل دی پھر دلائل دیندے نے کتاباں سامنے رکھ دے اللہ دی رحمت رہے نہ دی تبلیغ نہ کئیاں نو اللہ پاک نے راہ راست نصیب کیتا ہے اللہ مزید توفیق دے گل تے اس طرح بھی ہونی چاہیے ہمت کرو یہ بھی تو آخر برادری دا حصہ ہے نا اللہ اکبر حضرات ان ساڈا قدرت کی ہوندا مولوی صاحب کریے کی پھر مجبوری یہ انہاں نوں بھی رکھنا پیندا اے ہوئی گل انہاں نے کہی سی اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی تانوں بھی رکھاں گے جمعہ بھی پڑھاں گے تے انہاں نوں بھی رکھاں گے میرے پیغمبر خاموش اتوں آواز آ گئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم ولا تتبعوا خطوات الشیطان ایمان والے لوگوں جنہاں نے ایمان دا دعویٰ کر رہے ہیں اسلام میں پورے پورے آ جاؤ حضرات ان بات کر رہے ہیں یہ 3 دن جڑا پہنے یہ میت دے واسطے کٹھ نہیں میت دے وارثاں دے واسطے کٹھ ہے کیونکہ میت دے وارثاں نوں صدمہ پہنچیا غم پہنچیا ہے غم دے نال بندے دا دل کمزور ہو جاتا ہے جدو دل کمزور ہوئے بیماریاں لگ جاندیاں نے غم صدمہ بہتا چھا جائے بیماریاں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری دی روایت فرماندیاں نے جدو میرے خاندان کو فوتگی ہوندی میں ویکھ دی فلانے نو غم بہتا چھا گیا ہے دل کمزور ہو گیا ہے میں نو تلبینہ پکا کے کھواندی جمع دا دلیا ویچو دے کھجوراں ویچو دے شہد دودھ پا کے وہ دلیا بنا کے تلبینہ بنا کے جے کوئی غریب بندہ پانا پا لو تھوڑی مرضی طاقت والیاں چیزاں نے اس جنہوں زیادہ غم تے صدمہ پہنچیا ہوئے انہوں پیار پیار نہ کھواؤ یہ جو تلبینہ کھلاؤ گے نا وہ دا دل طاقت پھڑے گا ہے نہیں ہاں وہ دا دل طاقت پھڑے گا اس صدمہ دور کرن دا طریقہ ہے فرماندیاں نے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی تلبینہ دل دے مریضاں واسطے اچھی چیز ہے
حضرات دسنا کی جانا وا کہ بہو بہ کے تے جناب جڑے وارث نے میت دے انہاں دے غم دور کرو، انہاں نو دلاسے دے وہ ویکھو جی اتنے بڑے بڑے پیغمبر آئے نے وہ بھی دنیا تو چلے گئے نے، بادشاہ آئے نے وہ بھی چلے گئے نے، بڑے بڑے عالم تے محدث آئے نے وہ بھی چلے گئے نے، تواڈے ابو جان دا تواڈی امی جان دا تواڈے بھائی دا بیٹے دا ٹائم ہی انہاں لکھیا سی، جنہاں لکھیا سی انہاں ہٹا لیا، اس تو اگے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، جدو اللہ دا فیصلہ آ جاوے ایک سیکنڈ دی بھی مہلت نہیں ملدی، لہذا تواڈے اس جڑا فوت ہویا دا ٹائم ہی اینا سی، ایہو جیاں گلاں کر کے انہاں دا غم دور کرو۔ حضرات آوے اس کٹھ دا مقصد، لیکن جڑا آ لوکی کٹ کر لگ پے نے اہل حدیث، کسے نے مہینے بعد کر دیتا ہے، پھر کئی کہندے نے چلو ٹھیک ہے اسی درس تے نہیں دواندے، لیکن میری اماں نو فوت ہوئی نو اج 15 دن ہو گئے نے، چلو میں اماں دی طرفوں خیرات ہی کر دیا میت دی وجہ تو۔ ایک اتھوں مگی شریعت دے خیرات کر کی کرنا ہے، ایتھے میں اگر ایک دفعہ دسیا سی نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مطابق فوت ہون والے دا حج اگر رہندا او دی طرفوں حج کر ثواب ملے گا، میت نو پہنچے گا ثواب، حج کریں گا تے میت دی طرفوں حج کر، میت دے روزے رہندے نے انہاں دی طرفوں روزے رکھ، میت نو ثواب ملے گا، میت دی طرفوں صدقہ دے دے، میت دی طرفوں صدقہ کر، میت نو ثواب ملے گا۔ تے جڑی وہ خیرات کرن دے ہیں، جے خیرات ہے تے بدعت ہے، تے جے صدقہ ہے تے پھر تگڑے کھاندے کیوں، تواڈے واسطے تے حرام ہے۔ کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ جے خیرات ہے تے بدعت ہے ثابت نہیں، تے جے صدقہ ہے تے تگڑے کھاندے کیوں، وہ تے کٹے کٹے سارے پینگو چھڑ چھڑ دے ہو، دیگاں دیا دیگاں اڈن نہیں آنے، اون جاکھی ہے نا جلسہ آ رہا ہے کہ دیگی دے دے اللہ دے پرونے کھا لیں گے، اگے حالات دے تنگ نے، اما ابا فوت ہوئے یا فلانا فوت ہوئے، 15 دیگاں دے پیسے نکل آئے ہیں، کیونکہ بدعت ہے نا، بدعت واسطے نکل آئے ہیں۔ حضرات میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کرانگا، تسی اہل حدیث جڑے دین دے رکھوالے ہو، اپنے وڈیاں دے ول ویکھو، وڈے ساڈے کس طرح رکھوالی کریا کردے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابی داؤد تے سنن دارمی دے وچ آندا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں ایک بندے نے کسے بندے سلام کلے آئے، عبداللہ بن عمر کہندے نے مینوں پتہ چلیا او بندہ دین میں نوے نوے کم کردا ہے، اگر وہ بندہ دین میں نوے نوے کم کردا ہے تے میری طرف نو سلام دا جواب نہ دیوی۔ صحابہ تے اینی نفرت کردے سن اس بندے تو جڑا دین میں نوے نوے کم کرے۔ اہل حدیثو تسی اسے صحابہ دی تحریک دے رکن ہو، اہل حدیثو صحابہ دی چلائی ہوئی تحریک نو اس ویلے تسی سنبھالن والے ہو، تساں تے اس دین دی حفاظت کرنی۔ اگر اسی دین دے اندر وعدے کاٹے کرن لگ پے پھر دین دی حفاظت کون کرے گا؟ میں عرض کراں گا، درخواست کراں گا، اللہ واسطے دین میں نوے نوے کم کرنے چھڑ دیو۔ دین اونا ہی بڑا ہے جنہ اللہ پاک نے آسمان تو نازل فرمایا ہے، بس او دی سنبھال کرو۔ اللہ پاک میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے۔ کیا مسجد اقصی میں اللہ کے انبیاء کے روح آئے تھے یا جسموں سمیت آئے تھے؟ وضاحت کریں۔ میرا خیال ہے میں شاید ایسے جگہ تے ہی ایک دفعہ بیان کیتا سی جتے میں بیان کیتا سی مردے نہیں سن دے، شاید اتھے سی یا کسی اور جگہ۔ میں نا ایک مثال دیتی سی، اب ایک ویڈیو بن رہی ہے، علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یزدانی رحمت اللہ علیہ، کیا کدے دے ویکھ لو کئی سال ہو گئے دنیا تو چلے گئے، اج بھی اگر تسی انہاں دی ویڈیو لاؤ نا اتھے سکرین دے اتے انج معلوم ہوئے گا جی میں بالکل سامنے تھوڑے تقریر کرن رہے ہیں، بندے دی سینس۔ پھر ٹی وی ویکھ لو، آپ ساڈے میرے خیال ساجد صاحب نے شاید لائیو بھی چلایا ہے،
میں اتنے بیان کر رہا ہوں، علماء اتنے بیان کر رہے ہیں، تو پوری دنیا تے جڑا بھی نیٹ آن کر رہا ہے یہاں دی آئی ڈی اتنے سانو سن رہا ہے، اتنے ہی کہہ رہا ہے کیا ویخ لے نواز چیمہ تقریر کرن ڈیا آئی، حالانکہ نہ میرا اتنے جسم نہ میری اتنے روح، لیکن بندے دی سائنس نے جسم میرا اتنے روح اتنے، لیکن بندے دی سائنس نے میری آواز، میری حرکت و برکت، نقل و حرکت، میرے اشارے، میرے کنائے، میرا بولنا، میرا ہلنا، سائنس نے لکھاں میل دور بیٹھے بندے نے وکھاتا اسے ٹائم ہی۔ جیڑی بندے دی سائنس بندے دی روح جسم کتے ہوئے تے دوجی جگہ تے وکھا سکتی ہے، تے میرے اللہ دی قدرت نہیں وکھا سکتی۔ دیکھو نا نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے قبر وے دفن ذرا دھیان نال سنیا جی، قبر وے دفناتا جاندہ ہے، سوالاں دے جواب ہو گئے، انہوں نے کیا جاندہ سو جا، ہر مومن نو کیا جاندہ سو جا، انبیاء سب تو بڑے مومن ہوندے سو جا، مومن سو گیا، مومن سو گیا قبر چ، ہن ستے دی کیفیت اللہ پاک نے کیا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ مردیاں دیا روحاں بھی کٹ لیندا ہے، ستیاں دیا بھی کٹ لیندا ہے۔ ہن اللہ نے ستے دی روح کٹ لئی، قبر وچ دنیا دی زندگی مردہ، آخرت دی زندگی سو گیا، روح دی نکل گئی۔ نسمۃ المؤمن طیر یعلق فی شجر الجنۃ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، فرمایا یہ روح نکل دی ہے، اڑ دی ہے، اللہ دیاں جنتاں میں چلی جاندی ہے، جنتاں دے درختاں نہ جا کے معلق ہو جاندی ہے، کنی دیر تک؟ قیامت تک۔ جڑا تبھی موت فوت ہویا ہے وہ دی روح کنی دیر تک جنت میں چلی گئی؟ قیامت تک۔ جڑا شہید ہے وہ جنت میں گیا، شہید دی روح نو جسم دیتا گیا جنتی پرندے دا، کیونکہ جدو جسم تے روح کٹھی ہوئے تو پھر زندگی ہوتی ہے، اسے واسطے اللہ نے کیا شہید زندہ نے انہوں نے مردہ نہ کرو، کیونکہ انہوں نے روحاں کلیاں نہیں، انہوں نے عارضی جسم مل گئے نے، جنت میں چلتے نے، پھردے نے، کھاندے نے، پیندے نے، لیکن تانوں انہوں دی زندگی دا شعور نہیں، تسی نہیں سمجھ سکتے انہوں دی زندگی۔ ہن جڑا تبھی موت فوت ہوئے وہ جسم قبر میں ستا ہے، روح قیامت تک جنت وچے، جسم قبر وچ، روح جنت وچ۔ تے مسجد اقصی جنت وچ ہے کہ زمین تے وے؟ بولو۔ تے نبی پاک نے کیا قیامت تک واپس نہیں آئے گی روح، اتھے ہی رہے گی۔ یہ مطلب ہے انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام جویں بندے دی سینس بندہ کتے ہوئے، جسم کتے، روح کتے، بندے دی سینس نے وہ دی تمثیل کتے دکھاتی، اسی طرح میرے رب نے انبیاء دے جسم قبراں چرام کر رہے نے، روحاں جنت وچ نے، تے اوتھے انہاں دی تمثیل دکھا دیتی۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے تمثیل بولدی بھی ہے؟ ہاں بولدی ہے، بولدی کیوں نہیں؟ میں نیٹ دے اتھے امریکہ کسی نے رابطہ کرنا تے نیٹ کیمرہ آن کرنا تے اس بندے دی تمثیل میرے نہ بولن رہی ہے، میں وہ بولن رہے ہاں، بول دی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ مشورے سارے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بول دی ہے تمثیل، بول دی کیوں نہیں؟ جب بندے دی تمثیل، بندے دی سینس تمثیل نو بلا سکتی ہے تو میرے رب دی قدرت نہیں بلا سکتی؟ ہن گل دی سمجھ آئی ہے؟ مسجد اقصی دے اندر کیونکہ معراج دا زیادہ تر حصہ تمثیل ہے، زیادہ تر، اس واسطے معراج تے انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام جنہیں لوگوں دا خیال ہے کہ زندہ نے چونکہ اتھے گئے، ایسی بات نہیں، جڑا قرآن و سنت دا فیصلہ دا انکار نہ کرو، اتھے جو گئے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ جویں چاہیا اتھے پہنچایا۔ ولیمہ پر نیوندرا کی شریعت کیا ہے؟ جدو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نکاح ہو گیا، رخصتی ہونی سی، لیکن وہ ڈاچیاں سن دو جتے انہوں نے کمائی کر کے تے ولیمے دا بندوبست کرنا سی، ڈاچیاں حضرت امیر حمزہ دے ہتھوں قتل ہو گئیاں، تو حضرت علی بڑے مایوس، کچھ دن لنگے، طبقات ابن سعد چاہتا ہے حضرت سعد بن عبادہ دی ڈیرے تے محفل لگی انصار صحابہ دی،
حضرت علی کولوں دی لگے انہوں نے کہا حضرت تشریف لے آؤ سانوں بھی موقع دیو بیٹھے حضرت علی جی تسی رخصتی کیوں نہیں کرتے کہنے لگے یار پیسے کوئی نہیں ولیمے دا بندوبست نہیں گھر دا کوئی سامان نہیں کہنے لگے لو جی آہ کیڑی گل ہے صاحب مینوں باتاں کہندے مینڈا میں دے دینا دوجے کہنے لگے روٹیاں جمع دے اسی پکا دیاں گے لو جی تواڈے ولیمے دا بندوبست ہو گیا حضرت علی نبی پاک علیہ السلام کو گئے یا رسول اللہ سیدہ دی رخصتی کر دیو فرمایا حق مہر حضور کچھ نہیں فرمایا حتمیہ زرا کتھے حضور ہوتے ہے فرمایا آتے ہاں بے ایجا او حتمیہ زرا سیدہ فاطمہ نو دے دے اے ہون تازہ ترین جڑا واقعہ انڈیا چ ہویا عائشہ جنہیں وہ خودکشی کیتی ہے جہیز دی وجہ تو دیکھو نا اگر ایک بندہ ایک گھرانہ کسی کا زیادتی کر رہا ہے وہ دی غلطی ہے انہیں دا مطلب تے نہیں وہ دی ایک غلطی تو ایک جائز کام نو نجائز کہہ دیئے ہوں وہ عائشہ دی گل نو لوکاں نے چک کے تے جناب اسمان تے ہتھ لان ڈے نے لو جی جہیز ایک لعنت ہے اور میں کئی مرتبہ کیا چلا خدا دا خوف کھاؤ جہیز اللہ دے رسول دی سنت لعنت نہیں ہاں انہوں واجب نہ کرو نہ کوئی لڑکے والا مطالبہ کر سکتا ہے تے نہ کوئی ماں باپ ہی کہے کہ واجب لازمی دینا ہے نہیں جواز ہے دینا چاہو دے سکتے ہو ایتھے آ کے کئیاں نے جھوٹھی ایک روایت بنائی ہے منہ بھی نہ منگو مطالبہ وہ تو میں پہلے کہہ چکے نا لڑکے والے منگنا ہوں سنو ذرا آ جڑی ایک روایت جھوٹھی بڑی مشہور ہے اج بھی ایک بڑے عالم دین میں بڑے انہوں نے سکا سمجھنا سا شاید انہوں نے نظرہ چودی تحقیق نہیں گزری اج بھی انہوں نے سوشل میڈیا تے بیان آئے سی کہ میں جی 15 سالاں تو کل پڑھ رہے ہاں مینوں کتے انہوں دا نمبر مل گیا انشاءاللہ میں رابطہ کراں گا وہ کہہ رہے سن میں تے 15 سالاں تو کہہ رہا جہیز اے نہیں ٹھیک ہے جائز نہیں وغیرہ وغیرہ دیکھو بھائی پھر وہ روایت پیش کر رہے سن کہ جڑی روایت پیش کیتی جاندی ہے سیدہ فاطمہ نو جہیز دتا گیا وہ تے حضرت علی دی زرا ویچی گئی انہاں پیسے دا جہیز دتا گیا حالانکہ بالکل من گھڑت اور جھوٹھی روایت ہے کہ حضرت علی نے زرا ویچی حضرت عثمان نے 480 دی خریدی پھر انہاں پیسے دا جہیز بالکل جھوٹ ہے کسی جگہ تے ثابت نہیں جے صحیح سندوں کو ثابت کر دے تو میں قبول کرنے تیار ہوں مسند احمد دے وچ آندا ہے نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو اپنے کرو جہیز دا معنی ہوندا ہے بچی دی رخصتی دے وقت جو تیاری ہے نا او دے کپڑے او دی جُتی او دا کوئی تحفے تحائف او جہیز ہے یہ سمانے جہیز ہے لیکن جہیز واجب نہیں دیکھو نا رقیہ نو ام کلثوم نو نبی پاک نہیں دیتا کیونکہ حضرت عثمان خود صاحب حیثیت سن حضرت علی کمزور سن نبی پاک نے دیتا ہے سیدہ فاطمہ نو اس واسطے جہیز واجب نہیں فرض نہیں چونکہ ضمن گل آئی ہے نا تے او جڑی تہاڈی ولیمے والی وہ میں لگا گل کرنے اودے والی پہلو آ جڑی گل آگے کر لاں جہیز دے اور بھی میں دلال دے سکنا انشاءاللہ دیاں دا بھی کیتے اگے دیندا بھی نہیں اس واسطے وہ کڑی نے اگر خودکشی کر لئیے وہ دا حل منڈے والے انو کوسو کیس کرو سزا دیو اور سزا پوری قوم دے سامنے آئے تاکہ آئندہ کوئی بندہ اپنی بیوی تو سہریاں تو جہیز دا مطالبہ نہ کرے ایتے گل ہوئی ہن یہ کی مطلب ہوا کہ جہیز جائز ہی نہیں جہیز لعنت ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ دے رسول دی سنت ہے جہیز جواز ہے واجب نہیں رہا مسئلہ دے ادھر ہوں دیکھو انصار نے کیا نا اسی تواڈے ولیمے تے مینڈا دے دینے ہاں جمع دی روٹی لیکن انہاں یہ نہیں کیا کہ ساڈے پتر دا ویاہ ہویا تے تساں 2 مینڈے دینے نے یہ نہیں کیا جیڑا تسی تعاون کرنا ہے کسی دی شادی تے اے تعاون وتعاونوا علی البر والتقوی نیکی دیا کماں تعاون کرو نکاح نیکی اگر کوئی بندہ کمزور ہے انہیں انتظامات اپنے نکاح دے بچی دے نکاح دے کرنے نے تعاون کر دیو لیکن تساں تعاون کرنے ثواب دی نیت ہے یہ نیت نہیں کہ کل نو میں دے کول ڈبل لینا ہے اگر اے نیت ہے سود ہے حرام ہے یہ نیت ہے نہیں تعاون دی نیت ہے اب مسجد دے پیسے دین دیو کی آندے کل نو میں مسجد تو 2000 لینا دھار دے کے ثواب دی نیت دے دیو نا اتھے بھی ثواب دی نیت دے دیو ہاں لکھنے لکھ لو کیوں وَإِذَا حُجِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا جدو تانوں کو تحفہ دے تسی اس تو بہتر تحفہ دیو
ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁਟਾਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ 5000 ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਜਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, 1000? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 1500 ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ, 2000 ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਸਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 1000 ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਖਣ ਡਏ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕੋਈ ਡਬਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀੜੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਰ ਕੇ ਛਾਪ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਵਾਇਜ਼ ਚੀਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਖੁਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਰਾਣੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਮਜ਼ਾਮੀਨ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਾਵੀਆਂ ਦੇ, ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਨੇ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਸਤਫਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੀਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਵੋ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਾਓ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ? ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵਰਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੋਂ ਪਾਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਪਟੜੀ ਠੀਕ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਲ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਵਾਜਾ ਵੀ ਵਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਨਾ ਸਾਜ਼ ਵਾਜੇ ਦੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀ। ਐਡੀ ਮਨਹੂਸ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਾਜੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਵੱਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅੱਜ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਸਬਰ करके ਵਿਖਾਓ, दीन उत्ते डट के विखाओ। शादियों उत्ते ऐसे कम गैर शरी नहीं करने। कब्र के ऊपर लोग अजान पढ़ते हैं, क्या जायज़ है? मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने फतावा रिजविया लिखे है, जदों कब्र में दफन किया जाता है ना मुर्दे नूं, ते सवाल जवाब का वेला हुंदा है। शैतान उस वेले सामने आउंदा, कहंदा मैं तेरा रब हाँ। तो उस वेले अजान कहो, नबी पाक ने कहा अजान कहो ताकि शैतान भज जाए, क्योंकि अजान की आवाज़ सुन के शैतान भज जाता है। मौलाना ने हदीस तो लिखी है, लेकिन ये किसी भी सही सनत तो किसी जगह तो साबित ही नहीं। मौलाना ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। एक गल, अगर शैतान नूं ही हर जगह भजाण वास्ते अजान कही जाए तो अबू दाऊद चाहता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा कज़ाए हाजत ते जाता है, एक नहीं कई शैतान हाज़र होंदे ने। जो बंदा पेशाब खाने वास्ते जाता है, हुण रात का 1:30 या 2 बजे होण, हज़रत नूं हाजत होई होवे ते हज़रत उठ के अजान कहन लग पैन। आंढी गुआढ़ी आखे हज़रत किहड़ी अजान है? वाशरूम चला सा। तो मैं क्या मैं शैतान भजाना तो फिर मैं जाना, को है गल करने वाली। अच्छा बड़ी हैरानगी की गल है, जिहड़ी अजान साबित है वो नहीं कहनी तजद्दी, वो साबित है। नबी पाक ने फरमाया जो बिलाल अजान कवे खाना पीना बंद ना करो, क्योंकि बिलाल अजान कहता रात दी, जेड़े सुते ने उठ पैन,
جڑے اٹھے نے اپنی ساری دا فکر کرن او اذان ثابت ہے او نہیں کہنی تے جڑی ثابت نہیں قبر تے کہنی نہ منن تے ہون تے بلال والی سنت اذان نہ منن تے ہون تے کرونا میں ساری رات ہی گئی ہون جڑی کسے صحیح سے نہ تو ثابت ہی نہیں اس واسطے میں بھائیاں نوں عرض کراں گا اللہ دا واسطہ جس اب دیکھو نا انہاں دیاں غلطیاں دے اصلاح کر رہے ہیں نا جڑے غیر اہل حدیث نے انہوں کہنے ہیں تھوڑیاں غلطیاں نے تے اہل حدیثوں تے تھوڑیاں غلطیاں وہ ستے نے تے کوئی جگائے تے جاگدے نوں کیڑا جگائے او جاگ دیو او جاگ دیو او جاگ دیو اپنی شادیاں تے ساز واجے بجاؤ او تانوں کیڑا جگائے تانوں تے کی پتہ ہے اللہ واسطے سمجھ جاؤ اہل حدیث میں اللہ دی قسم تسی کدی اہل حدیث بنو نا تانوں ویکھ کے لوکی اہل حدیث ہوندے جا مردے کیا سلام سنتے ہیں یا کہ نہیں پھر سلام کیوں کہتے ہیں بھائی سلام ایک دعا ہے سلام ایک دعا ہے میں اپنے گھر لاہوروں جا کے تمہیں خط لکھا مردانی والیو السلام علیکم ہوں جو میں لکھن دیا تو یہ سنن رہے ہو یہ تو دعا ہے تو یا میں اتنے کہاں مردانی والیو ماشاء اللہ تساں دین بڑا دل لگ اللہ بھائی تم سلامت رکھے اللہ تھوڑے سلامتیاں نازل فرمائے ہوں تساں میری دعا سن لئی ہے جڑی میں گھر بیٹھ کراں گا سنی ہے تو پھر دعا تے نہ ہوئی کہ دعا ہے دعا ہے دعا جدے کولوں کرنی ہے وہ دا سننا ضروری ہے وہ سنتا ہے انکا سمیع الدعا تے جدے واسطے کرنی ہے وہ پاویں سنے تے پاویں نہ سنے تسی جا کے کہندے ہو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ اے تسی سلام کہندے ہو یہ دعا ہے تے دعا دا اگلے واسطے جد واسطے کردے سننا ضروری نہیں تے نہ سن دے نہیں اوڑی روایت نا السلام علیکم یا اہل القبور تے ویسے سندر ضعیف ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کس مہینے میں ہوئی نبی پاک علیہ السلام دی معراج دے بارے رجب دی تے کوئی دلیل ہے ہی نہیں رجب دی کوئی دلیل نہیں کہ رجب وچ آپ کو معراج ہویا ہے بس یہ ساڑھے ہندوستان دے اندر پاکستان سے زیادہ بات مشہور ہے البتہ کچھ روایتاں یہ ملتی ہیں نا 17 ربیع الاول یہ کچھ اقرب الی الصواب محسوس ہوتا ہے بہتر لیکن یہ بھی 100% نہیں کہہ سکتے سی بیت اللہ اور مسجد نبوی میں نماز تراویح 20 پڑھی جاتی ہیں کدوں 20 پڑھ دیں جے 20 ہوتے امام نہ 20 پڑھے امام پہلا 10 پڑھا کے ٹر جاتا ہے پھر دوجا کے 10 پڑھاتا ہے گل لوکاں دی نہیں ہوندی گل تے امام دی ہونی ہے نماز جنازہ بیت اللہ اور مسجد نبوی بڑی جلدی جنازہ ادا کیا جاتا ہے جلدی اتنے بھی نہیں ہوتا جنہ جلدی اتنے ہوتا ہے اساں جنازہ مگر پڑھیا پوریاں دعاواں پڑھی دیاں نے دعا اتنے تو دعا پڑھی نہیں جاتی پوری اتنے تو الحمدللہ سے 2 دعاواں یعنی پہلی پھر دوسری 13 دعاواں والی دعا بھی پڑھی میں ماشاء اللہ تسلی نال پڑھاندے نے ہاں جنازہ اونچی پڑھانا بھی جائز ہے آستہ بھی جائز ہے دونوں طرح جائز اگر بچہ پیدا ہوا تو کیڑی لفظ کی ہے کیڑی اذان پڑھ اکثر نے فجر دی اذان پڑھنی چاہیے بچہ کدوں بھی پیدا ہویا ہے فجر دی اذان پڑھنی چاہیے اچھا نہیں وہ تو فجر دے لفظ نہیں ہوندے پہلی گل تے وے ابو داؤد دی روایت ہے نا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ جدوں پیدا ہوئے انہاں دے کان اندر نماز والی اذان کہی گئی اے لفظ نے وہ تو فجر یا غیر فجر دے لفظ نہیں ایک گل دوسری بات ہے کہ ادھی سند دے اندر عاصم بن عبید اللہ راوی ضعیف ہے بہت زیادہ ضعیف نہیں کچھ کدے یعنی لین الحدیث ہے نرم ہے یہ تھوڑی جی نرمی دے باوجود محدثین کیونکہ بندہ اچھا سی یہ روایتوں قبول کر لیندے سن یعنی یہ روایت بہت تھنٹک درجے دی روایت نہیں البتہ یہ گزارا ہو سکتا ہے اذان تسی کہہ سکتے ہو لیکن فجر دا یہ کوئی وضاحت نہیں عام جی نماز دی اذان ہے اذان کا کیا دوسرے کانے تکبیر کہہ سکتے ہیں تکبیر اپنا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی تھی لیکن انہوں نے کیا روایت ضعیف ہے سخت کیا نشہ کرنے والوں کو پیسہ یا خیرات دینی چاہیے بالکل نہیں دینی چاہیے بالکل نہ دو جدو تمہیں پتہ چل گیا نا اے بندہ نشہ کرتا ہے نے پیسے لے کے نشہ کرنا ہے انہوں خیرات نہ پاؤ کہ پیسے نہ دیو تاکہ مزید نشے تے ودے نہ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان قرآن نے کیا ہے نیکی تے زیادتی دے کماں ایک دوجے دا تعاون نہ کرو
بس جی اور تو نہیں کوئی سوال؟ حضرت امیر حمزہ کا کوئی حقیقی بیٹا یا کوئی اولاد؟ ہاں جی جڑی امامہ بیٹی سی انہاں دی، حضرت امیر حمزہ دی بیٹی سی امامہ، بیٹا نہیں. جدو نبی علیہ السلام گئے ہیں نا اپنا عمرہ قضا کرن تو مگر